بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ کتاب کا نام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی چند خصوصیات۔ طول عمر۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دین مقدس اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت وہ بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے جس پر تمام عقائد و اعمال کی قبولیت اور آخرت کی نجات منحصر ہے۔ نمبر 2، یہ امامت کوئی انسانی منصب یا بشری عہدہ نہیں ہے بلکہ ایک خالص الہی منصب ہے اور خدائی عہدہ ہے۔ یہ صرف ان افراد کو ملتا ہے جن کو خدا منتخب فرماتا ہے۔ چونکہ امامت خالص الہی منصب ہے، اس بنا پر اس کی تعداد بھی خدا معین کرے گا، افراد کا انتخاب بھی خدا کرے گا، ان کی زندگی کی روش اور ان کی ذمہ داریاں خدا معین کرے گا۔ لہٰذا کوئی بھی انسان نہ اماموں کی تعداد معین کر سکتا ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی شرائط بیان کر سکتا ہے، نہ ہی سن و سال کی کوئی قید لگا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دین مقدس اسلام میں نظام امامت پر نظر ڈالیں اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے تسلیم رہیں تو یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ان کے بعد ان کی امت میں خلفاء و رہبران، امراء و ہادیان کی تعداد 12 ہے۔ اس طرح کی روایتیں شیعہ کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 164، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 119 میں بھی موجود ہیں، اور ان روایتوں کو علماء حدیث نے صحیح اور معتبر روایتوں میں شمار کیا ہے۔ ان حدیثوں سے یہ نتائج سامنے آتے ہیں: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اماموں کی تعداد صرف 12 ہے۔ یہ تعداد صبح قیامت تک کی تعداد ہے، یعنی وفات رسول کے بعد سے قیامت تک امت اسلام میں صرف اور صرف 12 خلفاء اور امام ہوں گے۔ قیامت کے آنے کا دن معین نہیں ہے۔ اس وقت سن 1427 میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو 1416 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلفاء اور امام ہوں گے، یا ان میں سب کو عمریں طولانی ہوں گی یا کم از کم ایک کی عمر ضرور طولانی ہوگی۔ اگر عمریں طولانی نہ ہوں گی تو یا تو یہ سلسلہ امامت ٹوٹ جائے گا یا پھر تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی صداقت اس حقیقت پر گواہ ہے۔ نہ تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ سلسلہ درمیان سے ٹوٹ سکتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد امت کی رہبری اور قیادت کے جتنے بھی سلسلے چلے، ہر ایک وہ تھے جن کی تعداد 12 سے زیادہ تھی، اور ان میں سے سبھی عادل اور پرہیزگار نہیں تھے۔ ہاں، صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ وہ برحق سلسلہ ہے جس کی تعداد 12 ہے اور جس میں ہر ایک معصوم ہے۔ لہٰذا صرف یہی وہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب ہم اس سلسلہ ہدایت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے ان میں اکثر وہ ہیں جن کی عمریں قلیل ہیں، اور یہ قلیل عمر طبعی موت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ یا ان کو شہید کیا گیا ہے یا حکومت وقت نے زہر دے کر شہید کیا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سلسلہ ہدایت و امامت کی جان کو حکومت وقت سے زبردست خطرہ ہے۔ اب یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ ہدایت و امامت کے ایک فرد کی عمر کو ضرور بالضرور طولانی ہونا چاہیے، اور جس کی عمر کا سلسلہ صبح قیامت سے جا ملے اور حدیث رسول کی صداقت پوری طرح آشکار ہو سکے۔ اور چونکہ سلسلہ ہدایت کی جان کو زبردست خطرہ ہے،
لہٰذا اس فرد آخر کی عمر کے طولانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے خطرات سے محفوظ رہے۔ اس بنا پر امام آخر حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی طولانی عمر اور غیبت سلسلہ ہدایت و امامت اور ساری دنیا میں قیام عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ ایک اور دلیل، جب یہ بیان کرتے ہیں کہ 12ویں امام حضرت امام حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی اور وہ اس وقت تک یعنی 1427 تک زندہ ہیں، تو بعض لوگ تعجب بلکہ نہایت تعجب سے سوال کرتے ہیں، کیا اس زمانے میں ایک شخص اتنے سال یعنی 1172 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب نہایت آسان ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو صرف سائنس کو قبول کرتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو صرف سائنس کو قبول کرتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آج تک سائنس نے انسان کی عمر معین نہیں کی ہے، یعنی انسان بس اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر روز انسانی عمر میں اضافے کے لیے تحقیق کا جاری رہنا اور نئی نئی ایجادات کا سامنے آنا، بیماریوں کے علاج کے لیے جدید دواؤں کا انکشاف، اس بات کی مستحکم دلیل ہے کہ اگر انسانی بدن میں بقا کی صلاحیت نہ ہوتی تو کبھی یہ تحقیقات نہ ہوتی، کیونکہ تحقیقات وہیں ہوتی ہیں جہاں امکان ہوتا ہے۔ تحقیقات کی کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی طولانی عمر وہ امکان بلکہ حقیقت ہے جس کو آج کی سائنس محسوس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والوں کی عمروں کا تفاوت 60، 70، 80، 90 بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ کا ہونا اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ انسانی عمر کی کوئی خاص حد معین نہیں ہے۔ 100 سال کی زندگی کا راز بھی وہی ہے جو 30 اور 40 سال کی زندگی کا راز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی میں رکاوٹ نہ آئے تو انسان بہت زیادہ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس بنا پر ایک انسان کا 1000 سال یا اس سے زیادہ زندہ رہنا کسی بھی سائنسی اصول اور قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو دین اسلام اور قرآن کریم کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض ہے، ہم اس شخص عظیم کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں جس کو خدا نے امام قرار دیا ہے، اور خدا حی و قیوم ہے، زندہ ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی خاطر آگ کا مزاج بدل سکتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی خاطر پانی کی فطرت تبدیل کر سکتا ہے، وہی خدا اپنی آخری حجت کو گردش ایام کی تاثیر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کی آیت کی بنا پر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی نہیں دی بلکہ خدا نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم خدا کے رسول کو قتل کر دیا، ان لوگوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو پھانسی دی بلکہ ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی۔ وہ لوگ جو اس سلسلے میں مختلف باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقیناً ان کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اس روایت کو بھی شیعہ اور سنی محدثین نے نقل کیا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک زندہ ہیں اور اس وقت تک یقیناً زندہ رہیں گے جب تک ظہور کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا نہ کر لیں۔ وہ خدا جو اتنے دنوں تک معموم کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ امام کو بطریق اولا زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس بنا پر خدا کے نمائندوں کا ایک طولانی مدت تک زندہ رہنا نہ صرف خدا کی سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ سنت خدا کے عین مطابق ہے۔ تیسری دلیل، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں صرف حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت کا اعلان نہیں کیا بلکہ امامت کے ساتھ ان کی ولایت کا بھی اعلان فرمایا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا،
میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ مولا یعنی وہ شخص جس کا دوسرے پر خود اس سے زیادہ اختیار اور تصرف حاصل ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ولی ہیں، یعنی ان کو تمام لوگوں پر ان سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں پر ولایت تشریع حاصل ہے۔ حضرت کو یہی اختیار ساری کائنات پر حاصل ہے، جس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں یہ اختیار اور تصرف کا حق 12 اماموں کو حاصل ہے۔ اس کی بنا پر کائنات کی کوئی چیز زمین کے آخری ذرے سے لے کر آسمان کی آخری بلندی تک کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ان حضرات کے حکم کی تابع نہ ہو، اور کسی ایک میں ان کی مخالفت کی ہمت نہیں ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں ہے وَذَلَّ كُلَّ شَيْءٍ لَكُمْ، کائنات کی تمام اشیاء آپ کے سامنے تسلیم ہے، لہٰذا ہر چیز اپنے اثر میں ان حضرات کی اجازت کی محتاج ہے۔ حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کو تمام اشیاء پر یہی ولایت و اختیار حاصل ہے۔ ان اشیاء میں وہ اسباب بھی آتے ہیں جو انسان کی کمزوری اور بڑھاپے کا سبب ہوتے ہیں، چونکہ یہ تمام اسباب امام علیہ السلام کے حکم کے تابع ہیں اور امام خدا کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا ولایت امام علیہ السلام کا یہ تقاضا ہے کہ یہ تمام اسباب امام علیہ السلام پر اثر انداز نہ ہوں، بلکہ یہ اسباب امام کے تابع ہیں، لہٰذا امام علیہ السلام جب تک چاہیں گے زندہ اور جوان رہیں گے۔ چونکہ اس وقت دنیا میں کسی اور کو یہ ولایت اختیار حاصل نہیں ہے، لہٰذا بقیہ تمام افراد ان اسباب سے متاثر ہو کر کمزور اور بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام اس طولانی عمر میں بھی جوان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے 60 برس کی عمر میں اسی طرح جہاد کیا تھا جس طرح 25 سے 30 برس کی عمر میں۔ وہ لوگ جو امامت و ولایت کے مفہوم سے واقف نہیں ہیں، وہ امام کے طولانی عمر پر سوال کرتے ہیں۔ غیبت امام، یہ بات گزر چکی ہے کہ امام عصر علیہ السلام کی طولانی عمر کا لازمہ غیبت ہے۔ بعض ذہنوں میں اور خاص کر ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے ایک خلش رکھتے ہیں، بار بار یہ سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے غیبت کیوں اختیار کی، اور ان کی غیبت میں ان سے استفادہ کی کیا صورت ہوگی۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خدا کے منتخب کردہ امام ہیں، ان کا ہر کام خدا کے حکم کے مطابق ہے، ان کی یہ غیبت بھی خداوند عالم کا ایک حکم ہے، جس کو روایتوں میں خداوند عالم کے رازوں میں سے ایک راز قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے احکام کے سامنے تسلیم رہیں۔ اگر ہم اپنی محدود عقل کی بنیاد پر خدائی احکام کا راز سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ناکام رہیں گے۔ مثلاً کون شخص یہ بتا سکتا ہے کہ صبح کی نماز صرف 2 رکعت کیوں رکھی گئی اور ظہر کی 4 رکعت کیوں؟ کیا کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کہے کہ جب تک مجھے صبح کی 2 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت کا راز نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک میں یہ نمازیں نہیں پڑھوں گا؟ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ خدا حکیم و علیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکم و علمت سے خالی نہیں ہے، اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کا فائدہ خدا کی ذات کو حاصل ہوتا ہے، بلکہ خدا نے جتنے بھی احکام نافذ فرمائے ہیں سب کے سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اس بنا پر غیبت امام علیہ السلام بھی خدا کے حکم سے ایک حکم ہے، خدا کے رازوں میں ایک راز ہے۔ اس میں یقیناً کوئی حکمت ہے اور کوئی فائدہ ضرور ہے، اور یہ فائدہ ہم ہی کو حاصل ہونے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صاحب امر کے لیے غیبت ضروری ہے، اس کا سبب بیان کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ غیبت کی وجہ یہی ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی وجہ رہی ہے۔ غیبت کا راز ظہور کے بعد معلوم ہوگا۔ جس طرح جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، بچے کو قتل کیا، دیوار کو سیدھا کیا، ان سب باتوں کی وجہ اس وقت معلوم ہوئی جب جناب موسیٰ جناب خضر علیہ السلام سے جدا ہوئے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ خداوند عالم حکیم ہے تو ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے تمام افعال میں حکمت ہے، اگرچہ ہمیں اس حکمت کا علم نہ ہو۔ خدا کی ناراضگی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ نہنا عن جوارہم، جب خداوند عالم اپنی مخلوقات پر غضبناک ہوتا ہے تو ہم کو لوگوں کی بستی سے دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بہت توجہ کی طالب ہے۔ جس خدا نے جلال المبین کے ماحول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر
لوگوں کی ہدایت و نجات کے لیے بھیجا، اس رحمان و رحیم خدا نے آخری حجت کو غیبت اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اور اللہ کا قانون ہے، خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، اور یقیناً اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر خدا نے کسی قوم کو نعمت دی تو خدا نعمت کو اس وقت تک سلب نہیں کرتا جب تک لوگ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ اگر فرعون اور آل فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نبوت کی قدر کرتے اور خدا کی اس نعمت کا احترام کرتے تو کبھی بھی عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، خدایا بخش دے ان گناہوں کو جن کی بنا پر نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے امامت اہل بیت علیہ السلام کو نعمت تمام قرار دیا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور آج کے دن اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ اس بنا پر امامت خداوند عالم کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور خدا نعمت کو اسی وقت دور کرتا ہے جب لوگ بدل جائیں۔ یعنی نعمت سے دوری اور محرومی کا سبب ہماری گناہیں اور گناہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر خداوند عالم نے امام وقت کے حضور اور ان کے مشاہدے کی نعمت کو ہم سے سلب کر لیا ہے تو اس کی وجہ خود ہمارے اعمال ہیں اور ہماری ناقدریاں ہیں۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی ایک توقیع میں ارشاد فرمایا ہے، فما یحسبنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہوہ ولا نوسروہ منہم۔ جس چیز نے ہم کو ان شیعوں سے دور کر دیا ہے وہ ان کی طرف سے موصول ہونے والی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں اور جن کی ان سے توقع نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام عصر علیہ السلام کی غیبت کی ایک وجہ ہماری گناہیں ہیں، اگرچہ حقیقی سبب خدا کو معلوم ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے امام عصر علیہ السلام کی غیبت سے رنجیدہ اور غمزدہ ہیں اور ان کے ظہور کے خواہاں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے دور رہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں اور وہ اعمال بجا لائیں جو ہمارے امام عصر علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہوں، اور ایسا کام کریں کہ خدا کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جائے اور وہ امام عصر علیہ السلام کے ظہور کا حکم جلد از جلد صادر کر دے، آمین۔ غیبت میں استفادہ۔ جب امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے، جب امام علیہ السلام غیبت میں ہیں، ان تک رسائی نہیں ہے، تو ہم اس امام سے کیسے استفادہ کریں؟ اس کا جواب یہ ہے، امام عصر علیہ السلام کی غیبت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کی خبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے دی ہے، اور یہ روایتیں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بیان کی گئی ہیں۔ اس بنا پر امام علیہ السلام کی غیبت ان روایتوں کی صداقت اور امامت اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے امام عصر علیہ السلام کی غیبت کا تذکرہ فرمایا تو لوگوں نے سوال کیا، غیبت میں استفادہ کی کیا صورت ہوگی؟ سوال ایک تھا، لہٰذا بارگاہ عصمت و طہارت سے ملنے والے جواب بھی ایک ہی تھے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا قائم کی غیبت کے زمانے میں شیعہ ان سے استفادہ کریں گے؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یقیناً، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، یہ لوگ ان سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے اور ان کی غیبت میں ان کے نور ولایت سے روشنی حاصل کریں گے، جس طرح لوگ سورج سے استفادہ کرتے ہیں
گرچہ بادلوں نے اس کو چھپا لیا ہو۔ بالکل اسی طرح کی روایت حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے۔ بادلوں کی موجودگی اہل زمین کو سورج کے دیدار سے محروم ضرور کر دیتی ہے، لیکن سورج سے استفادے کی راہیں بند نہیں کرتی ہے۔ چونکہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور سارا نظام اسی کے گرد گھوم رہا ہے، اسی طرح امام تمام کائنات کے نظام کا مرکز ہیں اور سارا نظام انہی کے گرد گھوم رہا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کتنا بلیغ ہے کہ لوگ ان کی نور ولایت سے روشنی حاصل کریں گے، یعنی اگر کوئی اس زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان کی ولایت کا اقرار کرنا لازمی ہے۔ یہ امام کی ولایت کا عقیدہ ہے جو غیبت کے جھٹپٹے میں لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کر رہا ہے۔ محبت امام۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ ہر چیز کی ایک اساس و بنیاد ہے، اسلام کی اساس اور بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک میں اس کے نزدیک خود اس کی ذات سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہوں، میرے رشتہ دار اس کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میرے اہل بیت اس کے اہل سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہوں، میری ذات اس کی ذات سے زیادہ عزیز و محبوب نہ ہوں۔ مذکورہ باتوں پر غور کرنے سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اجر رسالت ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے اور ان کی شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے اپنے دل کو منور کرے، ورنہ اس کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ اسلام کی بنیاد اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ کوئی بھی عمارت اسی وقت مستحکم ہوگی، تند و تیز حادثات اور ہواؤں کا مقابلہ کر سکے گی جب اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، ورنہ زمین پر رکھی ہوئی عمارتیں ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ اسلام جس میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہ ہو، اس عمارت کی طرح ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ شک و شبہات کا ایک معمولی سا جھونکا ان کو ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم ہیں وہ ہر روز اپنا مکتب فکر بدلتے رہتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہر آندھی و طوفان میں اپنے عقیدے پر جمے رہتے ہیں۔ انسان اس وقت با ایمان ہوگا جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اطرت و اہل بیت کو اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے زیادہ دوست و محبوب رکھتا ہوگا۔ اس حدیث میں صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، اور نہ اپنے برابر دوست رکھنے کی بات کہی گئی ہے، بلکہ اپنی ذات سے زیادہ دوست رکھنے کی بات بیان کی گئی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کی ساری فعالیت، زندگی کا سارا کام کاج اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کی ذات یا آبرو پر حملہ کرتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ سب اپنی ذات سے محبت کی بنا پر ہے۔ اگر اس کی اولاد اس کی نظروں سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو جائے یا وقت مقررہ پر گھر واپس نہ آئے تو کس قدر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام فرزند رسول ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آخری معصوم فرد ہیں، حجت خدا ہیں اور امام وقت ہیں۔ اس بنا پر ہم اگر مسلمان ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کرنا فرض ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ولی عصر سے محبت کرنا واجب ہے۔ اپنے اسلام کی عمارت کو مستحکم اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو امام وقت سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو صاحب الزمان سے محبت کرنا لازمی ہے۔ اپنے اعمال کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو صاحب عصر سے محبت کرنا حتمی ہے۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں نہایت ہی حسین انداز میں اس طرح بیان فرمایا: من احب ان یلقی اللہ وقد کمل ایمانہ وحسن اسلامہ فلیتول الحجۃ صاحب الزمان المنتظر۔ جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو اور اس کا اسلام بہترین ہو، تو اس کو چاہیے کہ حجت صاحب الزمان المنتظر کو دوست رکھے اور ان کی ولایت کو تسلیم کرے۔ اجر رسالت محبت اہل بیت علیہ السلام کی پہلی فرد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آخری فرد حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام ہے۔ ہر ایک کی محبت سے اپنے دل کو منور رکھنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی محبت کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آسانی سے نصیب ہو جائے۔ یہ ان حضرات کی محبت ہے جن کو خدا نے ہر طرح کی نجاست و برائی سے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ ان معصومین کی محبت اسی وقت دل میں جگہ بنائے گی جب وہ گناہوں سے پاک ہو اور اہل بیت علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو۔ اگر ہم ایک گندی جگہ جانا پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو کس طرح گناہوں سے آلودہ دل میں جگہ دے رہے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو خالد کابلی سے فرمایا: اے ابو خالد، خدا کی قسم، کوئی بندہ اس وقت تک ہم کو دوست نہیں رکھ سکتا اور ہماری ولایت کو قبول نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے دل کو پاک نہ کر دے، اور جب تک ہمارے سامنے تسلیم نہ ہوگا خدا اس کے دل کو پاک نہیں کرے گا۔ اگر وہ ہمارے سامنے تسلیم ہوگا خدا اس کا سخت حساب آسان کر دے گا اور قیامت کے عظیم خوف سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ محبت کس طرح حاصل کریں؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم کس طرح امام زمانہ علیہ السلام کی محبت سے اپنے دل کو منور کریں۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب داؤد علیہ السلام سے فرمایا: مجھے دوست رکھو اور مجھے میری مخلوق کے درمیان محبوب قرار دو۔ عرض کی: پروردگار، ہم تجھے دوست رکھیں یہ بات تو واضح ہے، لیکن کس طرح تیری مخلوق کے درمیان تجھے محبوب قرار دیں؟ فرمایا: ان کے سامنے میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس حدیث قدسی سے درس حاصل کرتے ہوئے اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بدولت انہیں کیا کیا نعمتیں مل رہی ہیں، تو دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت میں اضافہ بھی ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کی فطرت اس طرح قرار دی ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بنا پر یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے قائم ہیں۔ آج ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے فیض سے مل رہا ہے۔ اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو ان کی بنا پر، ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو ان کی وجہ سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں یہ جملہ ملتا ہے: بکم تنبت الارض اشجارها وبکم تخرج الارض اسمارها وبکم تنزل السماء قطرها ورزقها وبکم یکشف اللہ الکرب وبکم ينزل اللہ غیثا وبکم تصبح الارض التي تحمل ابدانکم وتستقر جبالها عن مراسيها إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليهم وتصدر من بيوتكم۔ اس زیارت کے ایک ایک جملے پر توجہ فرمائیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بنا پر ہمیں کیا کیا نعمتیں حاصل ہیں۔ غور کرتے جائیں گے، محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ حضرات کی بنا پر زمین اپنے درختوں کو اگاتی ہے، اور آپ حضرات کی بنا پر زمین اپنے پھلوں کو ظاہر کرتی ہے، اور آپ حضرات کی بنا پر آسمان اپنے پانی کے قطروں اور رزق کو نازل کرتا ہے۔ آپ حضرات کی بنا پر خدا کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ آپ حضرات کی بدولت خدا بارش و رحمت کو نازل کرتا ہے۔ آپ حضرات کی بنا پر وہ زمین خدا کی تسبیح کرتی ہے جو آپ کے بدن کو اٹھائے ہوئے ہے۔ آپ حضرات کی بنا پر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم و برقرار ہے۔ مختصر یہ کہ کائنات کی تدبیر و انتظام کے سلسلے میں خدائی امور آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے گھر سے صادر ہوتے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ میں بھی اسی طرح کا تذکرہ ہے۔ اگر ہمیں اپنے آپ
اپنی زندگی، اپنے اہل و عیال، رشتہ دار و احباب، تجارت و عمارت، اپنے متعلقات سے محبت ہے تو ہمیں اس ذات اقدس سے زیادہ محبت کرنا چاہیے جس کی بنا پر یہ سب ہمیں مل رہا ہے، اور اس وقت یہ ذات حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ان مادی نعمتوں کے علاوہ نعمت ایمان، نعمت ہدایت، نعمت قبولیت اعمال، نعمت آسانی احتضار، نعمت نجات از فشار قبر، نعمت آسانی حساب قیامت، نعمت ثبات برصراط مستقیم، نعمت نجات، نعمت داخلہ جنت، نعمت بلندی درجات جنت، یہ سب امام زمانہ علیہ السلام کی محبت و ولایت کی بنا پر حاصل ہیں اور اس کی بنا پر آئندہ میسر ہوگی۔ ان میں ہر ایک نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو ہر چیز سے زیادہ عزیز و دوست رکھیں اور ان کی محبت کو ہر ایک پر ترجیح دیں۔ دعا برائے صاحب زمان علیہ السلام۔ گزشتہ صفحات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ نہ صرف ان سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے، بلکہ ان کو اپنی ذات، اپنے رشتہ دار، اپنے احباب و اقارب سے زیادہ دوست رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے خدا کی بارگاہ میں استغاثہ فریاد کرنا اور مسلسل درخواست کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر انسان کسی کو عزیز و دوست رکھے گا تو وہ اس کے فراق سے دردمند ہوگا، اس کی جدائی سے غمزدہ ہوگا، اس کی مظلومیت سے کبیدہ خاطر ہوگا، اس کے حقوق کو پامال ہوتے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوگی، اس کی یہ دلی تمنا ہوگی کہ یہ میرا عزیز و محبوب ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے، دشمنوں کے ہر خطرے سے مامون رہے، اس کے دشمن جلد از جلد نابود ہوں، وہ جلد از جلد واپس آئے، اپنے ملک پر حکومت کرے، پھر سے یہ ڈیوڑی و بارگاہ آباد ہو، خوف دور ہو اور امن و امان کا چرچا ہو۔ اس بنا پر ہر وہ شخص جو امام زمانہ علیہ السلام کی امامت و ولایت کا قائل ہے، ان کی غیبت کا معتقد ہے، ان کے ظہور کا منتظر ہے، ان کی عالمی حکومت کا خواہاں ہے، اس محبت کا تقاضا ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کے لیے دعا کرے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ اور چونکہ ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا اپنے امام کا ظہور اور ان کا دیدار ہے، لہٰذا اس کی دعاؤں میں سب سے اہم دعا اپنے امام کے ظہور کی دعا ہے۔ اس دور غیبت میں جب ہر طرف فتنہ پھیل رہا ہے، شکوک و شبہات کی ہوائیں چل رہی ہیں، تہمت و اہتمام کا بازار گرم ہے، اپنے دین و ایمان کو بچائے رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، واللہ لا یغیبن غیبتا لا ینجو فیہا من الہلکت الا من یثبت اللہ عز وجل علی القول بامامتہ ووفقہ فیہا لدعاء بتعجیل فرجہ۔ خدائی قسم وہ ضرور غیبت اختیار کریں گے، اس غیبت میں ہلاکت سے صرف وہ محفوظ رہے گا جسے خدا ان کی امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رکھے گا اور اسے تعجیل ظہور کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے گا۔ اگر کوئی اپنے عقیدہ ایمان کی سلامتی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے امام کے لیے جلد از جلد ظہور کی دعا کرے۔ اس کے علاوہ خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں، وَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ۔ جلد از جلد ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی اور خیر ہے۔ زمان غیبت کی بعض دعائیں: روزانہ نماز صبح کے بعد دعائے احد پڑھنا، قنوت میں دعائے اللہم کن لولیک پڑھنا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید ابو القاسم الخوئی تابسرہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری 75 سے 80 سال میں ہر نماز واجب کے قنوت میں انہوں نے اللہم کن لولیک کی دعا پڑھی ہے۔ اس دعا کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آخری شب قدر 23ویں رات کے اعمال میں یہ دعا وارد ہوئی ہے اور اس کی تفصیل کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ قنوت میں، رکوع میں، سجدے میں یہ دعا پڑھی جائے۔ ہر جمعہ کو دعائے ندبہ، جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد
100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول دعا اللہم ادفع عن ولیک، یہ دعا مفاتیح الجنان میں دعائے عہد کے بعد ذکر ہوئی ہے۔ دعائے معرفت، یہ دعا دعائے زمان غیبت کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک۔ یہ دعا بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ نماز واجب کے بعد یہ دعا پڑھنا اور اس طرح پڑھنا کہ داہنا ہاتھ ٹھڈی پر ہو اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے بعد دعا کرنا۔ ایک شخص نے امام زمانہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضرت نے فرمایا، جو مومن میرے جد کے مصائب کے بعد میرے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ روزانہ نماز صبح اور نماز ظہر کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پڑھنا۔ شب جمعہ یہ دعا پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ عید فطر، عید قربان اور عید اکبر غدیر کے دن دعائے ندبہ پڑھنا، دعائے غریق پڑھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب شبہ تم کو گھیر لے گا، اس وقت تمہارا امام ظاہر نہیں ہوگا، اس وقت اس شبہ سے نجات نہ پائے گا مگر وہ شخص جو دعائے غریق پڑھے گا۔ راوی نے دریافت کیا، دعائے غریق کیا ہے؟ فرمایا، یہ پڑھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ راوی نے یہ دعا اس طرح پڑھی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا مقلب القلوب والابصار تو ہے، خدا دلوں اور آنکھوں کا پھیرنے والا ہے، لیکن وہ کہو جو میں کہہ رہا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں دعاؤں میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام طبیب نفوس ہیں، ان کے پاس خدا کا عطا کردہ علم ہے، وہی جانتے ہیں کہ کس طرح دعا پڑھنا چاہیے۔ دعاؤں میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض اپنی طرف سے دواؤں کی مقدار میں خود سے اضافہ کر دے۔ یہ اضافہ فائدے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خداوند عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کریں اور اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کریں، اور خدا ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔